لما نسمع اسم النبي لازم نصلي عليه اللهم صل واشهد ان سیدنا و مولانا محمدً عبدہ و رسولہ اما بعد۔ آج ہمارا موضوع انٹرنیٹ سے متعلق ہے کہ اس کا مثبت استعمال جو ہے وہ کس طرح سے کیا جا سکتا ہے اور اس کی کیا صورتیں ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ ہمارا معاشرہ 3 سطحوں سے گزر رہا ہوتا ہے ہر زمانے میں، اور اس مسئلے کے بارے میں بھی ایسے ہی ہے۔ ایک افراط، ایک تفریط اور ایک ان دونوں کے درمیان میں توسط ہے، درمیانی راہ۔ اب افراط و تفریط کیا ہے کہ لوگوں کا ایک بہت بڑا مجمع ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ توبہ توبہ، انٹرنیٹ تو بالکل حرام، گناہ، اور اس کے استعمال کو وہ ایسے تعبیر کرتے ہیں جیسے آپ نے کوئی شراب پی لی ہے یا آپ نے کوئی خنزیر کھا لیا ہے۔ بالکل وہ بہت سختی سے اس معاملے میں کامنٹس دیتے ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جی نہیں، انٹرنیٹ جیسے مرضی استعمال کرو، اس میں ہر چیز ہی ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اے مولویاں دیاں گلاں وا ایویں کہندے رہندے آ، ایسا ہی نہیں، ایسا ہی نہیں، تو بس سب ٹھیک ہے، جو مل جائے سب کھا لو، سب پی لو، سب دیکھ لو، سب کچھ ٹھیک ہے۔ یہ دونوں رویے اسلامی اعتبار سے غلط ہیں۔ ایسا بھی نہیں کہ کسی چیز کا استعمال صحیح ہو اور ہم اس سے منع کر دیں، اور ایسا بھی نہیں کہ کسی چیز کا استعمال کی حدود ہوں اور ہم حدود ہی ختم کر دیں بھی ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ہمارے ایک پنجابی میں ایک دوست کہتے تھے کہ کھلا کھاتے ننگا نہ، یہ والا حساب نہیں ہونا چاہیے، بلکہ حدود ہیں، نہاؤ ضرور، کھلا بھی کھاؤ لیکن سطر چھپا کے نہ ہو۔ اب درمیانہ رویہ کیا ہے؟ درمیانہ رویہ یہ ہے کہ جس چیز کا جتنا جائز استعمال ہو سکتا ہے اس کی اجازت ہونی چاہیے، اور جہاں ناجائز استعمال شروع ہو اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ بس یہ اسلام کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، اور حدیث میں آتا إِنَّ خَيْرَ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا، اللہ کو سب سے پسندیدہ رویہ جو ہے وہ درمیانہ رویہ لگتا ہے، نہ بہت سخت نہ بہت نرم، بالکل درمیانہ۔ اب دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں، اللہ نے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، بخاری شریف میں حدیث آتی ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بالکل واضح ہے اور حرام بھی بالکل واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اس کے درمیان میں کچھ ایسی چیزیں جن کے حلال اور حرام کے بارے میں اختلاف، شبہات اور کوئی واضح بات ہوتی نہیں ہے۔ یہاں پر ہمیں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیں کوئی چیز فی نفسی ہی بری نہیں ہوتی، اس چیز کا استعمال اس کو برا بناتا ہے۔ فی نفسی ہی کوئی چیز بری نہیں ہوتی، اس کا استعمال اس کو برا بنا دیتا ہے۔ اب دیکھیں پیشنٹ کو آپریشن کرنا، اس کو انتھیزیا دیتے ہیں بے ہوش کرنے کے لیے، اور اگر تھوڑا سا انتھیزیا زیادہ دے دیں پھر وہ احساس ہوتا ہے کہ قیامت والے دن ہی اٹھتا ہے، اس سے پہلے اس کے اٹھنے کی امید نہیں، کیونکہ اس کا جتنا استعمال کر سکتے تھے اتنا تو اچھا تھا، لیکن جب آپ نے زائد استعمال کیا اس نے اس کو خراب کر دیا۔ اب دیکھیں آپ بازار سے چھری لے کر آتے ہیں، اب چھری خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال اس کو اچھا یا برا بناتا ہے۔ آپ اس چھری سے سبزی بنا رہے ہیں، پھل کاٹ رہے ہیں، سلاد بنا رہے ہیں تو بہت اچھا استعمال ہے، اور اسی چھری سے آپ اپنی گردن کاٹ لیں یا کسی دوسرے کی گردن کاٹ دیں تو چھری خود بری نہیں تھی، آپ کے استعمال نے اس کو برا بنایا ہے، ورنہ تو اس کا صحیح استعمال بھی ہو سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح انٹرنیٹ خود کوئی بری چیز نہیں ہے، اگر آپ اس کو نیگیٹو یوز کرتے ہیں تو یہ ایسی ہے جیسے آپ گردن کاٹ رہے ہیں، اور اگر آپ اس کا پازیٹیو یوز کرتے ہیں تو یہ ایسی ہے جیسے آپ سبزی کاٹ رہے ہیں، آپ اس سے سلاد بنا رہے ہیں، تو یہ تو بہت جائز استعمال اس کا ممکن ہے۔ ہم قربانی کر ہی نہیں سکتے چھری کے بغیر، کیسے جانور کو ذبح کریں گے؟ تو جائز استعمال اپنی جگہ ہیں، برے اپنی جگہ ہیں۔ اب اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی مثال دی، اصل میں وہ مال کے بارے میں ہے لیکن ہم اس کو یہاں پہ فٹ کر سکتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مال کی مثال ایسے ہے جیسا کہ سانپ ہوتا ہے۔ اب سانپ پکڑنے کا جس کو فن آتا ہے
اور جس کو منتر آتا ہے وہ تو یوں بین بجائے گا، سانپ مست ہو کے بند ہو جائے گا، وہ اس کو پکڑے گا، اس کا زہر نکالے گا، پھر اس سانپ سے وہ جائز کام کرے گا، دوائی بنائے گا، کچھ اس سے چیزیں بن سکتی ہیں۔ اور جس بندے کو سانپ پکڑنے کا منتر ہی نہیں آتا، اس کو طریقہ ہی نہیں آتا، جب وہ سانپ کو پکڑنے لگے گا تو وہ سانپ اس کو ڈنگ مار دے گا۔ وہی چیز جس سے پہلا آدمی نفع اٹھا رہا ہے، دوسرا آدمی اس سے نقصان اٹھا رہا ہے، وجہ اس کو طریقہ آتا ہے، اس کو طریقہ نہیں آتا۔ اسی طرح انٹرنیٹ ایک سانپ ہے، اگر آپ کو اس کو صحیح استعمال کرنے کا گر آتا ہے اور منتر آتا ہے تو آپ اس سے بہت فائدے اٹھا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ کو یہ سانپ استعمال کرنے کا ہنر نہیں آتا اور اس کو پکڑنے کا منتر نہیں آتا تو یہ انٹرنیٹ وہ سانپ ہے جو آپ کی روحانیت کو ڈس جاتا ہے، جو آپ کے ایمان، آپ کے عقیدے اور آپ کی پوری روحانی کیفیات کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اتنا خطرناک زہریلا سانپ ہے۔ تو اب اس کو پکڑنے کا منتر ہمیں آنا چاہیے، اس کا ہنر سیکھنا ہے کہ اس کو کیسے پکڑنا ہے، اس کا صحیح استعمال ہم نے کیسے کرنا ہے۔ اب اس کے صحیح استعمال کرنے سے پہلے ہمیں چند چیزیں سمجھنا ضروری ہیں۔ میں اس کو ایک مثال سے سمجھاؤں گا تاکہ بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دیکھیں، پہلا زمانے میں ہم لوگ دیکھ لیں اب اور پہلا زمانہ کتنا مختلف ہو گیا ہے۔ پہلے زمانے میں یہ چیزیں نہیں ہوتی تھی، لائٹیں نہیں تھی، پنکھے نہیں تھے، اب کتنی سہولتیں اللہ نے دی ہیں۔ ایسے ہی پہلے زمانوں میں سواریاں ہوتی تھیں، وہ بڑی سلو ہوتی تھی، مہینوں کے سفر ہوتے تھے، دنوں میں طے ہوتے تھے، اور وہی سفر جو دنوں میں طے ہو رہے ہیں اب وہ سفر گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں، بلکہ جو مہینوں کے سفر بھی گھنٹوں میں طے ہو جاتے ہیں۔ بالکل اب تو سواریاں اتنی تیز آ گئی ہیں۔ اب جب کوئی بھی انسان سواری پر بیٹھتا ہے نا، مثلا گھوڑے کی سواری بہت پہلے زمانے میں سب سے تیز ترین سواری گھوڑا تھا، اور آج کی تیز ترین سواری جو ہے وہ ہوائی جہاز ہے۔ اور آپ یہ دیکھ لیں، جو آدمی ہلکی سواری سے گرتا ہے تو چوٹ تھوڑی لگتی ہے، سائیکل سے گرے گا خراش وراش آتی ہے، ٹھیک ہو جاتا ہے، موٹر سائیکل سے گرتا ہے تو ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں، اور اگر جہاز سے گرے تو ہڈیاں ٹوٹتی نہیں، ہڈیاں ملتی نہیں ہیں، بالکل ہی کہانی ختم ہو جاتی ہے، آدمی کا کوئی پتہ نہیں ہوتا وہ کہاں چلا گیا۔ تو اب چونکہ انٹرنیٹ ایسی سواری ہے کہ اس پر بیٹھ کر آپ وہ کام جو پہلے زمانوں میں مہینوں میں ہوتے تھے، یہاں سے کسی کو خط بھیجنا ہے، اور بھیجنا کہاں پہ ہے آپ کو؟ فجی میں، بھیجنا کہاں پہ ہے آپ کو؟ ساؤتھ افریقہ میں۔ تو اب وہ جب چلے گا خط لے کر اونٹ پہ، گھوڑے پہ، تو بتائیں کتنے مہینوں میں وہاں پہنچے گا، اس کو سال بھی لگ سکتا ہے۔ اور اب کیا ہے، یوں کیا بس آپ کے کلک کرنے کی دیر ہے اور وہ چیز فجی پہنچ جاتی ہے، اور وہ چیز ساؤتھ افریقہ اگلے ہی سیکنڈ میں پہنچ رہی ہوتی ہے۔ اب بہت تیز سواری آ گئی ہے۔ تو جس طرح میں نے عرض کیا کہ جتنی تیز سواری ہوگی اس سے گریں گے تو اس کا نقصان بھی اتنا ہی ہوتا ہے نا بھائی۔ تو انٹرنیٹ جتنی تیز ترین رفتار سے ہمیں نفع دیتا ہے، اس کا نقصان بھی اتنا ہی خطرناک ہے، بہت خطرناک ہے۔ اب اس کے جو نقصانات ہیں، مطلب ہم اس کو غلط کیسے استعمال کر رہے ہوتے ہیں، یہ تو میں انشاءاللہ اگلے درس میں عرض کروں گا کہ ہم کہاں کہاں فیس بک کو اور یہ واٹس ایپ وغیرہ کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ ایک تو نا ویسے کامن بات ہے کہ جی اس پہ کوئی غلط فلمیں دیکھنا، یہ تو سب کو سمجھ آتی ہے، لیکن ایسی بہت سی چیزیں جنہیں ہم صحیح سمجھ کے استعمال کر رہے ہوتے ہیں اور وہ اس کا غلط استعمال ہے، اور کبیرہ گناہوں میں وہ چیزیں شامل ہیں، وہ بہت اہم ہیں، وہ میں انشاءاللہ آئندہ درس میں عرض کروں گا۔ اب یہ سمجھیں کہ ہمیں اس کے جائز استعمال کے لیے کیا کچھ تیاری کرنی پڑے گی۔ دیکھیں، جب آپ سواری کر رہے ہوتے ہیں، مثلا کوئی آدمی گاڑی میں بیٹھ رہا ہے، کار میں مثلا، یا گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے، اب اس سے پوچھیں کہ بھائی آپ کیوں بیٹھ رہے ہیں، وہ آگے سے کہ جی ویسے ہی۔ تو بھئی ویسے کا کیا مطلب؟ سب سے پہلے آپ کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، کوئی ضرورت ہونی چاہیے کہ آپ جب گاڑی پر بیٹھ رہے ہیں، اسے سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں، تو بھئی کیوں بیٹھ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے جی مجھے دوائی لینے جانا ہے، مجھے کوئی سودا خریدنا ہے، مجھے کالج جانا ہے، یونیورسٹی پہنچنا ہے، تو یہ اس کا مطلب ہے آپ کی ضرورت ہے، اب آپ کو سواری پہ بیٹھنا چاہیے۔ اور جب کوئی آدمی سواری پر بیٹھ جائے اور اس کو سٹارٹ کر رہا ہے اور ڈرائیو کر رہا ہے، بھئی کہاں جا رہے ہو، کیا مقصد ہے، کہندا جی بس ایویں، تو جو ایویں والا اس کا مطلب ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے۔ اب آپ نے فیس بک آن کی، اب کوئی آپ سے پوچھے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کہیں ویسے ہی
بس کوئی نہیں، ایسے ٹائم پاس کرنا ہے، تو اس کا مطلب ہے آپ اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ آپ نے واٹس ایپ آن کیا، بھائی آپ کو کیا کرنا ہے؟ میسیج دیکھنے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کام ہے، کوئی میسیج ویسیج آئے، کچھ نہیں، بس ویسے ہی میں نے کہا دیکھ لوں، ویسے ہی ٹائم ہی گزارنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے جو آدمی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس سے پوچھا جائے بھی یہ گاڑی لاہور جا رہی ہے، آپ لاہور کیا لینے جا رہے ہیں؟ کہنا جی ویسے ہی مینوں کام تھا، کوئی نہیں۔ تو بھائی پھر خیر ہے، تو اتنا لمبا سفر کر رہا ہے۔ تو جس بندے کا کوئی مقصد نہیں ہے انٹرنیٹ کو آن کرنے کے بعد، اس کا کوئی مقصد نہیں، پہلے اس کو ذہن میں اپنا مقصد سوچنا ہے، میں اس کو آن کیوں کر رہا ہوں، میرا اس سے کیا مقصد ہے۔ حرام ہے تو مجھے بچنا چاہیے، حلال ہے تو اس کی اجازت ہے، اور حرام بھی نہیں حلال بھی نہیں، بس ایویں ہی۔ تو ایویں والا مطلب ہے کہ آپ اپنا ٹائم ضائع کرنا چاہتے ہیں، آپ کو انٹرنیٹ یوز نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کی اس وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی میرا کوئی مقصد ہے اس کے اوپر۔ اب اگلی بات یہ دیکھی جاتی ہے کہ آپ کی منزل کا تعین ہو، آپ سواری پر بیٹھے ہیں، آپ کی ضرورت ہے، اب آپ کو کہاں جانا ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے کالج پہنچنا ہے، مسجد جانا ہے، مجھے بازار جانا ہے۔ ایسے ہی جب آپ انٹرنیٹ پر بیٹھے ہیں، آپ نے اس کو آن کیا ہے، تو اب آپ اس پر کیا کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں جو کرنا چاہتا ہوں وہ میرا مقصد کیا ہے، حلال ہے یا حرام، یہ آپ کو پہلے سے علم ہو۔ حرام ہے تب تو آپ کو کھولنا ہی نہیں چاہیے، حلال ہے تو آپ ضرور کھولیں۔ وہ میں عرض کرتا ہوں کیا کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن جس بندے کی کوئی منزل ہی نہ ہو، بتائیں اس کو سواری پر بیٹھنے کا کوئی حق ہوگا؟ نہیں، لوگ کہیں گے تھلے اتر جا بھائی، تیرا تو مقصد ہی کوئی نہیں ہے۔ اب میرا ایک جائز مقصد ہے کہ مجھے ای میل دیکھنی ہے، مجھے اپنا کوئی نہ کوئی اسٹیٹس دیکھنا ہے، اس میں کچھ چیزیں آئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے آپ بیٹھیے۔ اب اگلی بات یہ ہے، جب آپ کسی سواری پر بیٹھتے ہیں، لاہور جانا ہے، سواری آپ نے اس کو جو ہے وہ اختیار کیا ہے، اب آدمی یہ دیکھتا ہے اس پر میرا ٹائم کتنا لگے گا۔ جب آپ بیٹھے ہیں کسی گاڑی میں کہ جی لاہور جانا کتنی دیر میں پہنچے گی، وہ کہتا ہے جی تقریباً 15 گھنٹے لگن گے، تو آپ کہیں گے بھائی میں تو نہیں جاتا، میں تو نیچے اترتا ہوں، کہ اتنا دیر میں تو پھر میں نہیں پہنچ سکتا۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ کہتے ہوئے ایک آدمی بس میں بیٹھ گیا، پچھلے گیٹ سے سوار ہوا تو کنڈکٹر نے کہا آگے چلے جاؤ آگے چلے جاؤ، وہ بیچارہ آگے گیا تو اگلے نے کہا پیچھے ہو جاؤ جی پیچھے ہو جاؤ جی، وہ پھر اس نے کہا آگے چلے جاؤ، وہ تھوڑی دیر بعد کہتا یار بس روکو، کہتے ہاں، کہتا جی میں پیدل ہی جانا تھا، میں آپ ہی چل جاؤں گا یار، تاڑے جی پہنتا فائدہ کی۔ اب بیٹھا تو ہے گاڑی میں، اب لاہور وہ پہنچ رہی ہے 15 گھنٹوں میں، تو ایسی گاڑی میں تو کوئی سفر نہیں کرے گا۔ وقت کا تعین ہوتا ہے کہ بھی جلدی سے جلدی مجھے پہنچنا ہے۔ اب آپ انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہیں تو آپ کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے آپ کتنی دیر کے لیے بیٹھ رہے ہیں، 1 گھنٹے کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے۔ آپ کو پتہ ہے 1 گھنٹے میں مجھے اپنا کام پورا کرنا ہے، اور جب آپ بیٹھے ہیں کہ جی کتنی دیر بیٹھے ہیں، وہ اپنا ہی ٹائم ہے، کوئی گل نہیں، پھر یہ پوری رات اپنی ضائع کر دے گا، کیونکہ اس نے وقت کا تعین تو کیا ہی نہیں ہے۔ 15 گھنٹے لگیں، 16 لگیں، 20 لگیں، پورا دن لگے، رات لگے، مجھے اس کی کیا پرواہ۔ یہ بڑے خطرے کی بات ہے، وقت جیسی قیمتی دولت اس کو یوں ہی ضائع کر دینا، یہ تو بڑے خطرے کی بات ہے۔ تو اب سواری پر بیٹھنے سے پہلے آپ کی ضرورت ہو، آپ کا مقصد کوئی ہو، اس کے بعد وقت کا تعین آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد کیا ہے، اب آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ سواری میرے کنٹرول میں بھی ہے یا نہیں۔ اب دیکھو نا، ایک بچہ ہے، اس کو گاڑی چلانی نہیں آتی، یہ چند ماہ پہلے کی بات ہے، میں بازار میں تھا تو ایک آدمی نے اپنی گاڑی کھڑی کی، سٹارٹ تھی گاڑی، وہ گاڑی سے اترا، بچے سے کہا میں بیکری میں جا رہا ہوں تو تم یہیں بیٹھو۔ اب بچے کو شوق اٹھا، وہ سٹیئرنگ پہ آ گیا، اب اس نے جناب دی ریس، اور بس وہ گاڑی، نئی گاڑی اپلائیڈ فار تھی، اس کا منہ بھی ایسے ہی تھا، اس وجہ سے سپیڈ سے گئی اور سیدھی دکان کے اندر۔ تو بچہ تھوڑی دیر میں ابو جی کے پاس ہی پہنچ گیا، دکان میں گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا، شیشے بھی ٹوٹ گئے، اس کا کاؤنٹر بھی ٹوٹ گیا، بندہ بھی زخمی ہوا، بچہ بھی زخمی ہو گیا۔ اب جس گاڑی کا سٹیئرنگ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، وہ گاڑی آپ کو نقصان دے گی۔ اب آپ جب بیٹھتے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، اب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ یہ انٹرنیٹ میرے کنٹرول میں ہے یا میں اس کے کنٹرول میں ہوں۔ مطلب آپ نے یوٹیوب آن کی، اب یوٹیوب آن کرنے کا آپ کا کچھ مقصد ہے، اب مثلا میں کہتا ہوں جی مجھے مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سننا ہے، تو اس کا مطلب ہے یوٹیوب میرے کنٹرول میں کہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں میں وہ دیکھوں گا۔
اور اگر میرا کوئی مقصد نہیں ہے تو پھر میں یوٹیوب کے کنٹرول میں ہوں. اب جو وہ مجھے دکھائے گی وہ مجھے دیکھنا پڑے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بڑی اہم بات ہے. آپ نے فیس بک آن کی ہے کیوں؟ کہ مجھے اپنا سٹیٹس دیکھنا ہے, اس پہ کوئی میسیج کوئی کامنٹس وغیرہ ہیں تو اس کے جواب دینے ہیں, یا مجھے کوئی اشتہار دینا ہے یا کچھ بھی. تو اب فیس بک آپ کے کنٹرول میں, یہ ایسے جیسے اسٹیئرنگ آپ کے کنٹرول میں ہے. اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ نے ویسے ہی فیس بک آن کر دی. اب جو فیس بک دکھائے گی آپ کو دیکھنا پڑے گا. اب آپ فیس بک کے کنٹرول میں, اب آپ سواری ہیں اور فیس بک آپ کے اوپر سوار ہے اور یوٹیوب آپ کے اوپر سوار ہے. اور اگر آپ کو کچھ خود دیکھنا ہے تو اب وہ سواری ہے اور آپ اس کے اوپر سوار ہیں. جدھر موڑیں گے وہ مڑتی چلی جائے گی, جب روکیں گے وہ رک جائے گی. اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر وہ آپ کے اوپر سوار ہوگی. اب آپ کی خیر نہیں ہے, کیونکہ اب یہاں سے نقصانات شروع ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے, اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ ہم کہاں پر کیا کیا جائز استعمال کر سکتے ہیں. اب آپ نے فیس بک پہ اپنا سٹیٹس بنایا اور اپنا پورا اکاؤنٹ تیار کیا. اب آپ پہلے یہ سوچیں آپ یہ اکاؤنٹ کیوں بنا رہے ہیں فیس بک کے اوپر؟ آخر اس کا کوئی مقصد ہے؟ اگر تو آپ عالم ہیں تو آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں بیانات دوں گا, اس کے اوپر اچھی پوسٹیں دوں گا. اگر آپ کوئی اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کہیں گے کہ میں اپنے شعبے کے متعلقہ لوگوں کو معلومات دیتا ہوں. یہ بڑی اچھی چیزیں ہیں اور دینا بھی چاہیے, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن ہمارے اکثر نوجوان کیا کرتے ہیں, بس ان کی فیس بک صرف اس لیے ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے بھی ایوی دنیا چاہے گا. کبھی ادھر سے فوٹو آ رہی ہے, کبھی ادھر سے آ رہی ہے, کبھی اوپر دیکھ رہا ہے, کبھی نیچے دیکھ رہا ہے. وہ ہر اینگل کا کوئی نہ کوئی پوز بنا کر اس کی آئے دن کوئی نہ کوئی تصویریں آتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ بتائیں, اس سے نہ آپ کی دنیا کا کوئی فائدہ نہ دین کا کوئی فائدہ. یہ تو ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے. ہمیں اس کو صحیح استعمال کرنے کی کوشش کرنی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ نے فیس بک اکاؤنٹ بنایا, اب سب سے پہلا کام آپ یہ کریں, جتنے بھی اسلامک گروپس ہیں آپ ان کو لائک کر دیں. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ کھولیں گے تو ان گروپس پر جو اچھی اچھی پوسٹیں آئیں گی, حدیثیں ہیں, آیتیں ہیں, مسائل ہیں, کچھ بیانات ہیں, نعتیں ہیں, وہ آپ کو ملتی جائیں گی. تو آپ کی فیس بک اچھی استعمال ہوگی, آپ اس پر انشاءاللہ اچھی چیزیں ہی دیکھیں گے. اسی طرح فیس بک کے اوپر آپ اشتہارات دیں. مثلا کوئی جلسہ ہے, کوئی نعتیں کا پروگرام ہو رہا ہے, یا آپ کا اپنا کوئی گھر میں ایونٹ ایسا ہو رہا ہے, کوئی شادی کا, کوئی فوتگی کا, کوئی خوشی کا, غمی کا, آپ اس کی اطلاع اس کے اوپر دیتے ہیں تو جتنے آپ کے فرینڈز ہیں ان سب کو پتہ چل جائے گا. یہ بھی بہت اچھی بات ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ایسے ہی آپ نے کوئی اچھی پوسٹ دیکھی ہے, آپ نے اس کو شیئر کیا ہے, تو یہ بھی اس کا ایک اچھا اور جائز استعمال ہے کہ وہی اچھی چیز اب آپ کی وال کے اوپر بھی آ گئی ہے, لوگ اس کو دیکھیں گے, اس سے ان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. تو ٹھیک ہے, آپ اس کو اس طرح استعمال کریں. اسی طرح کوئی معلومات ہیں یا آپ کے شہر میں کوئی حادثہ, کوئی واقعہ پیش آیا, آپ نے اس کے بارے میں فوراً فیس بک کے اوپر ڈال دیا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے یہاں یہ ہوا ہے. آگاہی بھی اچھی چیز ہے حالات حاضرہ سے, تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. یہ اس کا اچھا استعمال ہے اور یہ ہوتا بھی ہے. آپ کوئی اچھا بیان لگتا ہے, آپ وہ اپنی اس کے اوپر اپلوڈ کر دیں, اب سب لوگ اس کو سنیں گے. کوئی نعت آپ کو اچھی لگی, آپ نے اپلوڈ کر دی, سب لوگوں نے اس کو سنا ہے, یہ بہت اچھی بات ہے. یہ اس کا جائز استعمال آپ کر سکتے ہیں. لیکن فیس بک کے بارے میں میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اس کو کھولنا ہے نا, تو آپ صرف اپنی آئی ڈی کو نکالیں اور دیکھیں آپ کے سٹیٹس پر کیا کیا لگا ہوا ہے, اور آپ نے کچھ کہنا ہے, کچھ بتانا ہے تو بتا لیں بس. اس کے علاوہ یہ اتنی فضول چیز ہے, اتنی فضول چیز ہے. ہمارے ایک دوست کہتے تھے بھئی دنیا کا سب سے جو فارغ آدمی ہوگا نا, اس کی نشانی کیا ہے کہ وہ فیس بک پہ زیادہ آپ کو نظر آئے گا. اس کا مطلب ہے یہ فارغ ہے, اس کو اور کوئی کام کوئی نہیں ہے, کہ اس سے زیادہ فراغت کا اچھا استعمال لوگوں کے پاس اور کوئی نہیں ہے جتنا فیس بک ہے. اب یہ فیس بک کو فیس بک کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ کے چہرے کی کتاب ہوتی ہے کہ اس میں پتہ چلے گا آپ نے کن کن کو اپنا فرینڈز بنایا. یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے. دیکھیں, آپ نے فیس بک پہ لوگ آپ کو ریکویسٹ بھیجیں گے فرینڈشپ کی. اب آپ نے جب اس کو لائک کرنا ہے تو اس سے پہلے آپ کو خود دیکھنا ہے. حدیث میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ,
آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جیسا اس کا دوست ہوگا یہ ویسا ہی بن جائے گا۔ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ اب آپ ایسے لوگوں کو لائک کر رہے ہیں جو گندے ہیں اور برا ذہن رکھنے والے ہیں، تو جب آپ ان کو لائک کریں گے ان کی ساری گندی پوسٹیں آپ کو مجبوراً دیکھنا پڑیں گی۔ ایسے لوگوں کو کبھی لائک نہ کریں۔ اچھے لوگ، نیک لوگ جن سے کچھ آپ کو اچھی بات مل سکتی ہے، آپ صرف ان کو لائک کریں اور کسی کو آپ کو لائک نہیں کرنا چاہیے۔ میں ہر بندے کو لائک کرتا ہوں فیس بک پہ، وجہ اس کی میری ایک مجبوری ہے کہ میں ویسے تو اس کو نہیں دیکھ رہا ہوتا ہے، میں نے صرف اس کے اوپر اپنے پوسٹ دینی ہے جو ہمارے دروس ہوتے ہیں، کوئی بیان دینا، بس اس کے بعد میں اس کو ختم کر دیتا ہوں۔ اب جت کو میں نے لائک کیا ہے، میری اچھی بات تو ان تک چلی جائے گی، لیکن ان کی بری باتیں میرے پاس دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ میں اس کو دیکھتا ہی نہیں ہوں، اس لیے مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہو رہا اس طرح۔ اگر آپ بھی ایسا کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں، آپ جس کو مرضی لائک کریں، اچھی بات ہے، تاکہ اچھی باتیں آپ ان کو دے دیں، لیکن ان کی بری بات کا اثر آپ پر نہ ہو، اس کا آپ کو پورا خود اہتمام کرنا پڑے گا۔ اب واٹس ایپ آپ نے بنایا، ٹھیک ہے بنائیں، لیکن سب سے پہلے تو آپ دیکھ لیں فیس بک ہو یا واٹس ایپ ہو، اس کے اوپر جو آپ نے اپنے مونوگرام پر تصویر لگانی ہے بھائی وہ صحیح ہونی چاہیے اور اصلی ہونی چاہیے۔ یہ بھی بات سمجھ لیں، بندہ ہوتا ہے مونچھ داڑھی والا اور اس نے اوپر لگائی ہوتی ہے لڑکی کی تصویر۔ اب لوگوں کو دھوکہ دینا یہ تو بہت بری بات ہے۔ چلو کسی بندے کی لگا دیں، دھوکہ ہی دینا تو آپ کسی اور کی لگا دیں، لیکن لڑکی کی لگانا یہ تو بہت بری بات ہے، بہت بری بات ہے۔ خیر یہ تو ہمارے اگلے درس کے موضوع ہیں۔ اب اس کا آپ صحیح استعمال کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو آپ اس کے اوپر ایک دوسرے کو اچھی اچھی کتابیں شیئر کریں، اسی طرح احادیث، قرآن کی آیتیں، تفسیر وغیرہ وہ ایک دوسرے کو شیئر کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح واٹس ایپ کے اوپر آپ کوئی ایسا اسلامک گروپ ہے آپ اس کو جوائن کریں، وہاں پر جیسے ہمارے بنے ہوئے ہیں تو اس پر لوگ سوالات پوچھتے ہیں، ہم اس کے جواب دیتے ہیں، اس کا سب کو فائدہ ہوگا جو بھی گروپ میں ہے۔ اور آپ ایک سوال پوچھیں گے، گروپ میں 250 بندے ہیں اور آپ کے ایک سوال پوچھنے پہ 250 بندوں کو اس نیک بات کا پتہ چلے گا تو آپ کو اس کا کتنا ثواب ملے گا، اللہ آپ سے خوش ہوں گے۔ آپ کی وجہ سے اتنے لوگوں کو ایک دین کی بات کا پتہ چلا تو یہ بھی اس کا ایک اچھا استعمال ہے۔ آپ اسلامک گروپس کو جوائن کریں واٹس ایپ کے اوپر، یہ بہت اچھی باتیں ہیں۔ اسی طرح آپ بیانات شیئر کریں، اس پر نعتیں شیئر کریں، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں۔ کوئی اچھی معلومات کی باتیں ہیں وہ آپ اس کے اوپر شیئر کریں۔ آپ کاروبار کرتے ہیں تو کاروباری طور پر اس کے اتنے فوائد ہیں، یہیں بیٹھے بیٹھے آپ سیمپل دیکھ لیتے ہیں، آپ آرڈر دے دیتے ہیں۔ آپ چائنا سے سامان خرید رہے ہیں، وہ آپ کو تصویر بھیجتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ اس کو آرڈر دے دیتے ہیں۔ تو یہ کاروباری طور پر، تعلیمی اعتبار سے اور گھریلو طور پر بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، اب آپ ان سے فون پہ بات کریں، واٹس ایپ پہ کر لیجئے۔ آپ کو ویڈیو کال کرنی ہے، آپ اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے آپ کا پردہ نہیں ہے، آپ ان سے ویڈیو کال پر بات بالکل کر سکتے ہیں۔ اب دوسرے ملک میں بھائی رہتا ہے، آپ پاکستان میں ہے تو آپ اس سے اسکائپ پر، واٹس ایپ پر بات کریں، تو یہ سب اس کے جائز استعمال ہیں۔ شریعت ہمیں ان سے منع نہیں کرتی، ہمارے دین میں اتنی سختی نہیں۔ لیکن اگر کوئی غیر محرم سے ویڈیو کال پر بات کر رہا ہو تو دیکھیں، جس چیز کا موبائل کے علاوہ جو کام حرام ہے وہ موبائل میں بھی حرام ہے۔ اگر باہر کسی لڑکی کو نہیں دیکھ سکتے، بات نہیں کر سکتے، تو موبائل میں آ کے کون سی وہ حلال ہو جائے گی؟ یہاں بھی تو حرام ہی رہنی ہے۔ تو اس لیے اس کا حکم وہی رہے گا، حکم اس کا تبدیل نہیں ہوگا، یہ ہمیں خود دیکھنا چاہیے۔ ایسے ہی آپ گوگل استعمال کرتے ہیں تو بہت اچھی چیز ہے یہ۔ اب گوگل کا جو میپ ہے، اب اکثر ایسی جگہ ہم رائیونڈ سے آ رہے تھے، ایک دفعہ تو سڑک بند ہو گئی، روڈ نا، بارشیں تھی تو بہت وہ ٹوٹا ہوا تھا، تو ایسی ٹریفک پھنسی، ہم تو بس گئے کہ اب ہم یہاں سے نہیں نکلیں گے۔ اچھا ہم نے میپ لگایا، اس نے ہمیں ایک گاؤں کی طرف موڑ دیا، تو میں نے ساتھیوں سے کہا بسم اللہ پڑھ کے چلو، وہ کہتے جی کتے غلطی نہ لے جائے۔ میں نے کہا پہلے بھی تو کھڑے ہی ہیں، چلو حرکت میں برکت ہے، نکلو۔ وہ ہمیں پتہ نہیں کہاں گاؤں سے ہوتی آتی اس نے ہمیں مانگا منڈی نکال دیا کہیں نہ کہیں سے۔ تو اس کے بڑے فائدے ہیں، آپ اس کو استعمال کریں۔ کسی کو آپ نے اپنے گھر کا پتہ بھیجنا ہے تو آپ اس کو اپنے گھر کا پتہ میپ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں، فوراً وہ آپ کے گھر آرام سے پہنچ جائے گا، اس کو بھی دشواری نہیں اور آپ کو بھی سمجھانے کی ضرورت
ضرورت نہیں، جائز استعمال ہے۔ گوگل ڈرائیو ہے، آپ اس کے اوپر اپنا ڈیٹا سیو کریں، اپنی معلومات، جو چیزیں آپ پڑھتے ہیں یا آپ کی کوئی خاندانی چیزیں ہیں، آپ کے کوئی اور ایسے ڈاکومنٹس ہیں، آپ اس کو ان کے اوپر سیو کر دیں۔ اب وہ پوری دنیا میں کہیں بھی جا کر اس کو کھولیں گے، وہ آپ کے پاس ہی ہیں۔ گھر آپ کا پاکستان میں، آپ کسی اور ملک میں ہیں، لیکن وہ چیزیں آپ کے پاس موجود رہیں گی۔ یہ بڑا اچھا استعمال ہو رہا ہے۔ ایسے ہی آپ گوگل کے اوپر جو اسلامک ویب سائٹس ہیں ان کو تھوڑا بہت وزٹ کرنا چاہیے۔ ان کے اوپر بیانات ہوں گے، آپ کو معلومات ملیں گی، اس کے اوپر کچھ تحریریں ایسی ہوں گی جو جدید حالات کے مطابق آپ کو رہنمائی دے رہی ہوں گی، آپ ضرور ان کو جو ہے وہ دیکھتے رہنا چاہیے۔ ایسے ہی اس کے اوپر بہت سے ایسے مکتبے ہیں جن میں لاکھوں کتابیں ہر وقت آپ کے سامنے آ سکتی ہیں، آپ جس کو چاہیں دیکھ لیں۔ مکتبہ یاسین ہے، اس میں اردو کی کتابیں ہیں، جتنی بھی تفسیریں، حدیث کی کتابیں، تاریخ کی کتابیں وغیرہ وغیرہ وہ سب اس میں ہوگا۔ مکتبہ شاملہ، اس میں عربی کی کتابیں، لاکھوں کتابیں، کلک کریں فوراً آپ کے سامنے وہ کھلیں گی بھی، اور آپ اس میں حدیث تلاش کریں گے، وہ بھی آپ کے لیے بالکل آسان ہے۔ ایسے ہی مکتبہ جبریل ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو کھولتے رہیں، اس میں بہت سی کتابیں ہیں، آپ ان کو پڑھیں، تفسیریں بھی، حدیثیں بھی، سب کچھ اس کے اوپر آپ کو مل جائے گا۔ اسی طرح موبائل میں آپ پلے اسٹور سے بہت سی ایپس ہیں جن کو آپ استعمال کر سکتے ہیں، جیسے یہ اسلام 360 ابھی تازہ ہے، یہ بھی تقریباً اچھی ہے۔ ایسے مفتی تقی صاحب کی تفسیر ہے آسان ترجمۃ القرآن، آپ وہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس میں ترجمہ بھی آسان ہے، تفسیر بھی ہے، اس کو آپ دیکھتے رہیں، آپ کو اس سے فائدہ ہوگا۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو آپ بیٹھیں گے، میں نے جیسے کہا چھری سے آپ سبزی کاٹ لیں، جانور ذبح کر لیں یا کسی بندے کو قتل کر دیں، وہ آپ کی مرضی ہے۔ اب میں جو جائز استعمال کر سکتا ہوں وہ تو مجھے کر ہی لینا چاہیے نا، تو اس میں ہمیں دریغ نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو آگے بڑھائیں۔ یوٹیوب ہے، اس کے اوپر آپ بیانات سنیں، جس کے مرضی سنیں، آپ کو مل جائیں گے۔ نعتیں سنیں، آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ اسی طرح آپ بیت اللہ کے مناظر دیکھیں، کچھ بھی آپ پوری دنیا کی سیر اس پہ کر سکتے ہیں، وہ آپ کرتے رہیں۔ آپ اپنے دل کو خوش کرنا چاہتے ہیں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جی میں جو ہے کینیڈا دیکھنا چاہتا ہوں، تو آپ دیکھ لیں، کوئی اس میں حرج کی بات نہیں۔ اسی طرح یوٹیوب کے اوپر بہت سے کورسز ہوتے ہیں، مثلا جو عورتیں ہیں وہ کوکنگ سیکھ سکتی ہیں اس کے اوپر، اسی طرح سلائی کڑھائی، وہ بہت سی چیزیں اس کے اوپر مل جاتی ہیں۔ آپ سٹوڈنٹس جو ہیں کالج والے، آپ کو بہت سے اس کے اوپر ایسے لیکچرز ملیں گے جو شاید آپ دوسرے ملکوں میں جا کر ان کو لیں گے تو آپ کے لاکھوں خرچ ہو رہے ہیں، وہاں آپ کو مفت میں مل رہے ہیں، آپ ان سے استعمال کریں۔ علماء کو بہت سی باتیں، بیانات، احادیث کی تفسیریں اس کے اوپر مل رہی ہوتی ہیں، آپ وہ کریں۔ ایسی لینگویج کورسز ہوتے ہیں یوٹیوب کے اوپر، وہ ایک اس کی ایپیسوڈ آتی رہتی ہے، آپ اس کو دیکھتے رہیں۔ آپ عربی سیکھ سکتے ہیں، انگلش سیکھ سکتے ہیں، اور بھی زبانیں سیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ ایک لمبا سلسلہ ہے جو اس کے جائز استعمال کا ہے، اور آپ کرنا چاہیں تو وہ کھلا ہوا ہے آپ کے سامنے۔ آن لائن قرآن پڑھتے ہیں بچے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے پتہ نہیں کتنے ملکوں کے بچے ساہیوال میں بیٹھ کر وہ ان کو پڑھا رہے ہوتے ہیں، آن لائن قرآن پڑھاتے ہیں، پھر ان کو دعائیں یاد کرواتے ہیں۔ تو یہ جائز استعمال ہے کہ اگر آپ کا باہر جانا ممکن نہیں، کسی سے رابطہ ممکن نہیں، تو آپ گھر بیٹھے مسائل پوچھیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب ہم سے لوگ مسئلے پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم ان کے جوابات بھی دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی آپ اس کو جس مرضی طرح صحیح استعمال کریں، یہ سارے کے سارے کام ہمارے لیے بڑے مفید ہیں۔ لیکن میرے عزیزو، بات پھر وہی ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، اس کی پہچان کے لیے ہمیں علم بہت ضروری ہے، علماء کی صحبت ضروری ہے، کہ آپ جو کام کر رہے ہیں پہلے پوچھ لیا جائے علماء سے کہ جی یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں، کر لوں، یہ صحیح ہے۔ اگر وہ ہاں کر دیں تو آپ ضرور کر لیں، اگر وہ نہ کریں تو پھر اس سے اس کا حل پوچھیں کہ میرا یہ کام ہے، اس کو میں جائز طریقے سے کیسے کر سکتا ہوں، وہ انشاءاللہ آپ کو اس کا کوئی پراپر حل بتا دیں گے، اس کے مطابق آپ اس کے اوپر چلنا شروع کر دیں۔ تو آج کا ہمارا یہ درس تمہیدی درس ہے، کیونکہ جائز استعمال کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، اصل مصیبت ہے ناجائز استعمال کو سمجھنا اور اس سے بچنا، یہ سب سے اہم کام ہے۔ تو یوں سمجھ لیں آج کا درس اگلے درس کے لیے بطور تمہید کے کچھ باتیں تھیں، تاکہ ہمارا کچھ ذہن بنے کہ یار جائز تو ہو رہا ہے، یہ تو ہمیں پتہ ہی ہے کہ سب کو پتہ ہے جی بیان سننے چاہیے، نعتیں سننی چاہیے، یہ آپ نے کیا کہہ دیا۔
یہ اس لیے عرض کر دیا کہ ہمارے سامنے خاکہ آ جائے کہ یہ صحیح ہے. ہنندے تو علاوہ جیڑا بچ گیا وہ آپ ہی سمجھ لو سارا ہی کرتا ہے. خلاصہ یہ ہے. لیکن اس میں کچھ بہت سی ایسی چیزیں جن کو ہم صحیح سمجھ رہے ہیں لیکن وہ بڑی خطرے کی باتیں ہیں. خاص طور پر فیس بک اور واٹس ایپ پہ تو یہ اتنی بھرمار ہے ان چیزوں کی، جھوٹی حدیثیں، جھوٹے مسئلے، غلط باتیں، اور لوگ اس کو ثواب کی نیت سے دھڑا دھڑ شیئر کر رہے ہوتے ہیں اور ان کو کتنا بڑا گناہ ملتا ہے یہ تو پھر ان کو جب پتہ چلے گا تو پھر اس سے بچنے کی ہم کوشش کریں گے. تو بہرحال یہ موٹا موٹا کچھ خلاصہ تھا جس سے ہمیں اندازہ ہو جائے کہ ہم اس کو اگر جائز استعمال کریں تو ہمیں کر لینا چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.